بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. خواتین و حضرات, امید کرتا ہوں کہ آپ کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے, لیکن مجھے افسوس ہے کہ میرے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے روزے اچھے نہیں گزر رہے. وجہ یہ ہے کہ پچھلے مہینے ہم جانتے ہیں 9 تاریخ کے قریب ایک سیز فائر ایگریمنٹ ہوا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان, حماس کے درمیان, جس کے بعد ایکسچینج آف پرزنرز بھی ہم نے دیکھے کہ جو مغوی تھے ان کو بازیاب ہوا, ان کو ایکسچینج کیا گیا. اسرائیل نے بھی کئی سو فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا, حماس نے بھی اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا. لیکن گزشتہ رات سحری کے وقت دوبارہ اسرائیل نے ہمارے فلسطینی بھائیوں بہنوں پہ بمباری شروع کر دی. 400 کے قریب فلسطینیوں کو شہید کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پوری مسلم دنیا کی خاموشی کرمنل نیگلیجنس میں آئے گی. یہ وہ گناہ ہے جس کا جواب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا. اسی لیے اپنی اپنی استطاعت کے تحت, اپنی اپنی طاقت کے تحت, اپنے اپنے پلیٹ فارمز کے تحت جو آپ آواز فلسطینی بھائیوں بہنوں کے لیے اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ ہم صرف آج آواز ہی اٹھا سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں, کیونکہ مسلمان حقیقتاً دنیا میں آج بہت زیادہ کمزور, بے بس اور بے حس ہو چکے ہیں. اسی لیے ہمیں ڈینائل میں نہیں رہنا چاہیے, ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اس لیے ان کی دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا, اور یقیناً امید کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لاٹھی چلے گی اور ان کو انصاف دلوائے گی. مسلمان قیادت میں مجھے اب کوئی امید نہیں ہے. خیر, بات کریں پاکستان کی, تو پاکستان میں ہم جانتے ہیں کہ کل ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری ہو گیا ہے. شرکا کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر لڑنے کا عزم کا اعادہ کیا گیا. ریاست کے ریٹ کو چیلنج کرنے والے عناصر کے ساتھ سختی سے نمٹنے کا بھی اعلان کیا گیا. وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف نے بھی شرکا سے خطاب کیا اور پوری قوم کو ایک ہو کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونے پر زور دیا. شہباز شریف بولے 2018 میں قائم ہونے والی حکومت نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے بجائے اس کو فروغ دیا. بلاول بھٹو بولے بانی پی ٹی آئی جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کبھی قومی سلامتی کی میٹنگ اٹینڈ تک نہیں کی, اور نہ وہ کبھی کشمیر و فلسطین سے متعلق اجلاس میں شریک ہوئے. مولانا فضل الرحمان نے بھی اپوزیشن کی عدم حاضری پر تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر مجھ سے مشاورت کی جاتی تو میں تحریک انصاف والوں کو اجلاس میں شریک ہونے کے لیے قائل کر لیتا. قومی مفاد میں ایک نہ ہونا افسوسناک ہے. دوسری جانب عمران خان نے اپوزیشن کو اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے پر خیر مقدم کیا, اور بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ عمران خان کا پیغام ہے کہ یہ لوگ غیر منتخب ہیں اور انہیں قومی سلامتی کے فیصلوں کا کوئی حق نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ بولے حکومت جو آپریشن کرنے جا رہی ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. افسوس ہے کہ برادر اسلامی ملک پر ہم حملے کا پلان بنا رہے ہیں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کے علاوہ علی امین گنڈاپور صاحب بھی موجود تھے, انہوں نے بھی خطاب کیا. اور کل خواجہ آصف صاحب ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کچھ تنقید بھی کی ہے اور کچھ تقریر بھی کی ہے. یقیناً علی امین گنڈاپور خواجہ آصف صاحب کی نظر میں کیونکہ وہاں موجود تھے تو پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن وہاں موجود تھی. لیکن اچکزئی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ آپریشن کا پلان کیا جا رہا ہے, دشمنوں کے پیچھے جانے کا پلان بنایا جا رہا ہے, چاہے وہ افغانستان کے اندر جا کے کوئی آپریشن کرنا پڑے, تو ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں یہ یاد کیا جائے کہ جب اس آپریشن کی ایوان سے رضامندی حاصل کی گئی تھی تو اس وقت ہم وہاں موجود تھے اور ہم بھی سر ہلا رہے تھے, اس لیے اس اجلاس میں ہمیں شریک نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس سے بڑی بات جو میری نظر میں, آئی کین بی رانگ, یو کین اگری اور ڈس ایگری, کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے اپنی تقریر میں حکومت کی مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس کا ذکر کیا کہ حکومت کو اپنی کارکردگی بہتر کرنی ہوگی. یہ بات بھی انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے. کیوں؟ اور یہ بات اشارتاً بھی کہی گئی ہے کہ جو کرپشن کا نظام ہے پولیس میں, بارڈر پہ, اسمگلنگ میں, جس کی وجہ سے نہ چور پکڑا جاتا ہے نہ کرمنل پکڑا جاتا ہے, ہمارے ہاں پروسیکیوشن نہ ہونے کے برابر ہے, عدالتوں کے اندر سزائیں نہیں ہوتی ہیں, عدالتی نظام آلریڈی تتر بتر ہمیں نظر آ رہا ہے. اور میں نہیں کہتا, یہ ہمارے آنریبل ججز کے جو خطوط ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ وہ کتنے مشکلات کا شکار ہیں. جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے خط لکھا کہ ہمارے یہاں رشوت کا بازار گرم ہے. اب سوچئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ رشوت کا بازار گرم ہے, اور یہ کوئی سائل نہیں کہہ رہا, کوئی مدعی نہیں کہہ رہا, یہ خود آنریبل ججز کہہ رہے ہیں.
تو پھر کہاں انصاف ہوگا, کس چور کو پکڑا جائے گا, کس طرح مینجمنٹ بہتر ہوگی, کس طرح گورننس بہتر ہوگی. یہ آج کے پروگرام میں ہم پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے. میرے ساتھ 3 بڑے معزز مہمان موجود ہیں. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ان کا تعارف کروانا چاہوں گا. پاکستان تحریک انصاف سے بیرسٹر تیمور ملک صاحب. ملک صاحب تھینک یو سو ویری مچ. پیپلز پارٹی سے بیرسٹر عامر حسن صاحب. بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ عامر صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور پی ایم ایل این سے علی گوہر بلوچ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. مشکور بےحد تینوں مہمانوں کا, شکر گزار آپ کے وقت کے لیے. تیمور ملک صاحب, اب پہلے تو آپ کی پارٹی کا یہ شکوہ تھا کہ ہمارے لیڈر سے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی ہیں, اسی لیے ہم اجلاس میں شریک نہیں ہو رہے. جب تک ان کی رہنمائی نہیں ہوگی ہم شریک نہیں ہوں گے. لیکن یہ ہوا کہ آپ کے احتجاج کی وجہ سے ملاقاتیں شروع ہو گئیں, اور پھر گوہر صاحب بھی مل کر آئے, علیمہ صاحبہ بھی مل کر آئیں, اور پھر انہوں نے تائید کی کہ بہت اچھا کیا کہ آپ لوگ نہیں گئے اس اجلاس میں. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے تیمور ملک صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب تو وہاں پر تھے اور انہوں نے بھی اپنا موقف, اپنا نظریہ وہاں رکھا, بٹ سیڈلی انہوں نے جو باتیں وہاں پر کی, کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے بھی اشارتاً بتا دیا کہ انہوں نے کرٹیسائز کیا کچھ چیزوں کو, لیکن باہر آ کے انہوں نے بتایا نہیں کہ انہوں نے کن چیزوں کو کرٹیسائز کیا. وائی از دیٹ ملک صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں. میرے خیال میں یہ تو ٹھیک ہوا کہ علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے طور پر وہاں گئے, اور وفاق اور صوبائی حکومتوں کا ایک تعلق ہوتا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں وفاق کی حکومت کے ساتھ, اس کے اوپر ہمارے جو بھی اعتراض ہوں اس کے باوجود. تو جو باتیں انہوں نے اندر کی, اگر انہوں نے باہر آ کے نہیں کی تو یہ تو ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے انہوں نے. کوئی اور ان کو اگر کوٹ کرتا ہے, ان کی باتوں کو عوام تک لے کے آتا ہے. یہ مجھے اب آپ بتائیں, آرمی چیف صاحب نے جو باتیں کی اندر, وہ باہر آ کے قوم کو بتائی گئیں. جو شہباز شریف صاحب نے اندر باتیں کی وہ تو ہم نے ویڈیو میں بھی دیکھ لی, باہر آ کے بھی سب نے معلوم پڑ گیا. جو بلاول صاحب نے باتیں کی اندر وہ باہر آئیں. پھر علی امین صاحب کی باتیں باہر کیوں نہیں آ سکتی ملک صاحب؟ دیکھیں, آنے کو تو پھر آ سکتی ہیں, لیکن ان میں سے جن کے آپ نے باقیوں کے نام لیے, میرے خیال میں ان میں سے کسی نے خود تو نہیں کہا کہ ہم نے اندر یہ بات کی. اور اگر جنرل بات ہوئی, جس طرح اگر آرمی چیف نے گورننس گیپ کی بات کی, گورننس کے ایشوز کی بات کی, تو یہ تو چلیں ایک نیشنل سیکیورٹی سے تھوڑی سی ہٹ کے بات ہے اور مناسب بات ہے. جب آپ پارلیمان میں موجود ہیں, حکومت کی کارکردگی نظر آ رہی ہے سب کو, تو اس قسم کی بات ہوئی تو کسی نے اگر آ کے باہر بتائی ہے. ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہاں ممبران تو موجود نہیں تھے, حکومتی بینچز میں سے ہی کسی نے آ کے یہ بات پھر عام کی ہے کہ حکومت پہ تنقید ہوئی, حکومت کی کارکردگی پہ, ایشوز پہ تنقید ہوئی. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ دہشت گردی کا الزام مینلی آپ کے اوپر ہے, کہ آپ لوگوں نے ملیشیا بنائی ہے, ٹی ٹی پی والوں کو بلا کے پاکستان میں بسایا ہے, پاکستان کی جیلوں سے ان کو رہا کروایا ہے. یو آر ٹو بی ہیلڈ رسپانسبل ہماری حکومت کے مطابق. میرے خیال میں طلعہ صاحب یہ بات کل سے بہت سارے چینلز پہ حکومتی بینچز کے لوگوں نے کرنے کی کوشش کی, یہ نیریٹو دینے کی, اور اس کا جواب آپ جیسے اچھے اینکرز نے خود ہی دے دیا کہ جناب آپ کو ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران تو کوئی ری سیٹلمنٹ نہیں ہوئی, اور جو ری سیٹلمنٹ اور اس کے بعد جو ان کے جلسے جلوس نکلے وہ 2023 میں ہوئے. اور وہ بس ملک صاحب یہ شکر ادا کریں کہ اب یہ نہیں کہتے کہ بنگلہ دیش بھی آپ کی وجہ سے بنا, یہ آپ لوگ شکر ادا کریں. اب میں بیرسٹر عامر حسن جو ہے وہ انہی 2.5-3 سالوں میں ہو گیا, اور اس کے علاوہ جو آگے پیچھے انہی کی حکومتیں نہیں, اس کے اندر سب معاملات ٹھیک رہے. ایک بات کروں گا, آپ اگلے گیسٹ پہ ضرور جائیں, میرے دوست ہیں, کہ دیکھیں یہ جو دہشت گردی کا اور یہ جو خاص طور پہ جو بلوچستان کی سچویشن ہے وہ میرے خیال میں سیاست سے بالا تر ہے. اس کے اوپر ہم سب کو ایک موقف لینا پڑے گا, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کو بھی, حکومت کی ذمہ داری, جس کے پاس طاقت ہوتی ہے, دیکھیں بوجھ بھی زیادہ اس کے پاس ہوتا ہے, کہ سارے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیں. سو یہ اب بال ان کے کورٹ میں ہے, اور میرے خیال میں یونٹی از ریکوائرڈ. چلیں اب بیرسٹر عامر حسن صاحب, یہ کہنا کہ پاکستان میں آج جو دہشت گردی ہے اس کا مین کوز پی ٹی آئی ہے, کیونکہ انہوں نے ملیشیاز بنائی, ٹی ٹی پی والوں کو بلایا, انہوں نے سیٹلمنٹ کرائی. آپ ماشاءاللہ سے قانون کے طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ پر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, اور مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم بھی دہشت گردی کا شکار ہوا تھا. فاطمہ جناح کی مسٹیریس ڈیتھ بھی دہشت گردی تھی. میری نظر میں تو قائد اعظم محمد علی جناح کی ایمبولینس میں پیٹرول ختم ہونا بھی دہشت گردی تھی. اینڈ the story goes on. میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر مزید روشنی ڈالیے بیرسٹر عامر حسن صاحب.
جی بہت شکریہ. دیکھیے اگر تو پاکستان کے اندر امن و امان کے حالات کی بات کی جائے یا ایک جو خرابیاں رہی ہیں اس سے تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں. بالکل لیاقت علی خان صاحب کو گولی ماری گئی لیکن وہ ایک شخص کا تھا, کوئی پیچھے ملیشیا نہیں تھی, کوئی تحریک نہیں تھی, کوئی دہشت گرد نہیں تھے, وہ تو آپ کو پتا ہے. دہشت گردانہ سوچ ہو سکتی ہے. اسی طرح باقی جو آپ نے ذکر کیا وہ کہیں نہ کہیں سازشیں ہو سکتی ہیں. دہشت گردی جو ہے اس کا آغاز پاکستان کے اندر جو ہوا ہے وہ 70 کی دہائی میں, جب افغانستان میں سارے معاملات تھے اور پھر یہاں پہ ہمیں ایسی قیادت میسر آئی, اختر عبد الرحمان جیسی اور جنرل ضیاء جیسی, جنہوں نے یہاں پہ بڑا جہاد افغانستان کا ڈھڈورا پیٹا. لڑائی یہ امریکہ کی تھی اور امریکہ کمزور کرنا چاہ رہا تھا رشیا کو, اور ہم نے یہاں پہ امیر گل جیسوں کے ذریعے ایک تصور گھڑا, گرم پانیوں تک رسائی اور فلاں اور یہ بہت ساری چیزیں, اور وہ آپ نے دیکھا کہ بڑھتا بڑھتا کہاں تک آیا کہ ملک دہشت گردی کا شکار ہوا. اچھا جو اہل سیاست تھے, ویژنری تھے, وہ بات کر رہے تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوں, خان عبد الولی خان ہوں, وہ کہہ رہے تھے یہ جہاد نہیں ہے, یہ فساد ہے. لیکن بہت سے لوگ اسے جہاد کہتے تھے اور ہم جیسے لوگوں کو لوگ غدار کہتے تھے. لیکن بہرحال ہوتے ہوتے پھر جب یہ دہشت گردی بنی ہے تو پھر بھی سارے گم تھے. کوئی طالبان کا وکیل بن رہا تھا, مولوی عزیز وکیل تھا, ایک اور مولوی وکیل تھا, وہ بھی آپ کو نام یاد ہوگا, تاریخ پہ آپ کی بھی نظر ہے. پھر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے ہمارے صوبے پہ حملہ نہ کریں, ہم تو آپ کے نظریاتی حلیف ہیں. پھر بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ دہشت گرد نہیں ہے, یہ ہمارے لوگ ہیں, ان کے ساتھ آپ ڈائیلاگ کریں. اچھا محترمہ بے نظیر بھٹو واحد آواز تھی, خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے آواز اٹھائی اور دہشت گردوں کو چیلنج کیا, اور پھر ان کی شہادت ہوئی, آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد ریاست کا بیانیہ بدلا, پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی, ہم نے ریاست کا بیانیہ جو 30-40 سال سے جس نے ریاست کا یہ حال کیا تھا, ہم نے اسے بدلا. اور پھر پاک فوج بھی اور دوسری لا انفورسنگ ایجنسیز بھی, پولیس بھی آگے بڑھی, اور ہم نے 80,000 سے زیادہ عوام نے اور دوسرے ہمارے شہداء نے جانوں کے نذرانے دیے. اس کے بعد کام آگے بڑھا, دہشت گردی کا کلا کما ہونا شروع ہوا. پھر میاں نواز شریف کا دور آیا, انہوں نے بھی اسے آگے بڑھایا. پھر ہم نے نیشنل ایکشن پلان کیا. لیکن اب آتے ہیں جہاں پہ سارا آپ نے وہ جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے چھپا چھپو کے اور مظلوم بننے کی کوشش کی. ہم تو 3-4 سال کے لیے 4 سال کے لیے آپ آئے. ان 4 سالوں میں یہ ہوا کہ وہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, وہ جو 80,000 قربانیاں تھیں, وہ جو قوم نے اس کو متفقہ طور پہ ختم کیا تھا. آپ کے وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ ہے, میں 35,000 فائٹر واپس لے کے آیا. آپ کے وزیر اعظم کے مشورے کے اوپر آپ کے صدر نے جیٹ بلیک ٹیررسٹ محمود خان, مسلم خان اور ان گنت کو سزائے موت سے معاف کر دیا. آپ لوگوں نے جو پہلے طالبان کے وکیل تھے, اب طالبان کے حق میں آپ جج بن گئے کہ آپ نے عدلیہ کے فیصلوں کو پیچھے کر کے اور دہشت گردوں کو رہا کیا. اور آپ کی یہ ریکارڈ پہ ہے اسٹیٹمنٹ کہ ہم ان فائٹرز کو واپس لے کے آئے. اس کے بعد آج بھی آپ کا وزیر اعلیٰ اور اس صوبے کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیجئے. آج بھی آپ نے اپنا لوگ کہنا چاہتے ہیں, یہ دیکھ لیجئے. آج آپ کے دور کے اندر کون چائے پی رہا تھا افغانستان جو آج آماج گاہ ہے دہشت گردی کی, اور یہاں پہ بیڑا غرق ہو رہا ہے. کس نے جا کے ادھر یہ کیا, حالانکہ ہم نے اس حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد چلیے آج کے دن پہ آتے ہیں. اب آج اگر قوم اس پہ متفق ہے, یہ کہہ دینے سے محض کہ دہشت گردی ناسور ہے, ہم اسے اکھاڑ پھینکیں گے, ہم ایک ہیں, لیکن آپ آگے یہ باتیں کرنے لگیں کہ جب تک ہمارے لیڈر کو رہا نہیں کرو گے ہم قومی سلامتی کے میٹنگ میں بھی آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. تو بھائی یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے. آپ وزیر اعظم تھے تب بھی قومی سلامتی کی میٹنگ میں جب اپوزیشن آتی تھی آپ نہیں بیٹھتے تھے, نہ کشمیر کے ایشو پہ بیٹھتے تھے, نہ آپ افغانستان کے ایشو پہ بیٹھتے تھے, نہ دہشت گردی کے ایشو پہ بیٹھتے تھے. اس وقت بھی آپ آرمی چیف کو کہتے تھے کہ اسے چیئر کریں. آج آپ نے یہ جو بہانہ بنایا وہ موصوف تو وزیر اعظم ہوتے ہوئے نہیں بیٹھتے تھے. اور دوسری بات میں آخر پہ آپ کو یہ کہوں گا طلحہ بھائی کہ دیکھیے تاریخ میں ہم نے بہت سے زخم کھائے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا, اسی کی فراڈ الیکشن میں محمد خان جنید جو وزیر اعظم تھا, لیکن افغان ایشو کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس بلائی, محترمہ بے نظیر بھٹو نہ اس جنرل ضیاء کو مانتی تھی نہ محمد خان جنیجو کو, ملک کے لیے اس میں شریک ہوئی. اس کے بعد کوئی ایک آپ ہمیں مثال دے دیں
14 سال آصف علی زرداری جیل میں رہے، لیکن کبھی کوئی میٹنگ بلائی گئی ہو اپوزیشن کی ملکی معاملات پہ اور ہم نے کہا ہو کہ پہلے آصف علی زرداری کو رہا کرو تو پھر ہم بیٹھیں گے، ہمارے دوسرے قائدین کو رہا کرو تو پھر بیٹھیں گے، اس سے بھی ابھی اندازہ نہیں ہوتا، تو پھر بتائیے کیا پیش کریں جس سے انہیں پتہ چلے کہ آپ ملکی مفاد اور ریاست کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ خدارا ایسا نہ کیجیے۔ اب آپ مجھے بتائیے، کوئی جواب دیجیے۔ بڑی گرما گرم گفتگو ہو رہی ہے، اس کو کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ویورز، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ علی گوہر بلوچ صاحب، ایک تو یقیناً سوال آپ سے بھی میرا یہی ہے کہ کیا ملک میں جاری دہشت گردی کے ذمہ دار آپ صرف پی ٹی آئی کو ہی سمجھتے ہیں، یا آپ اگر ہسٹری پہ نظر ڈالیں تو دہشت گردی کی وجوہات اور بھی ہیں؟ اینڈ سر بلوچ صاحب، آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہمیشہ پاکستان کے کور ایشوز پہ بڑے ووکل ہوتے تھے، ایکٹیو ہوتے تھے، ان کے چاہنے والے اور پاکستان کے لوگ ان کو کافی غائب محسوس کر رہے ہیں، مسنگ کر رہے ہیں کہ کہاں ہیں نواز شریف صاحب، ان کی کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی، کوئی بیان نہیں آ رہا، کوئی خبر نہیں چل رہی۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ علی گوہر بلوچ صاحب کے ملک اتنے بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے اور میاں نواز شریف صاحب 3 بار کے وزیر اعظم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کا جو آج کا ٹاپک ہے اور جس طرح سے آپ نے میرے قابل احترام دوستوں سے بات کی ہے اور انہوں نے اپنا نقطہ نظر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے، میں یہ عرض کروں گا پہلے تو کہ جس طرح سے بیرسٹر صاحب نے روشنی ڈالی اور انہوں نے سارا تفصیل کے ساتھ پی ٹی آئی کا کردار بھی بتایا ہے، سابقہ حکومتوں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی، اور انہوں نے پی ایم ایل این کا بھی ذکر کیا۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک نیریٹو اور ایک جس حال کے اوپر، جس موضوع کے اوپر آج ہم بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، جس موضوع کے اوپر کل وہ ایک اجلاس ہوا سیکورٹی کا، یہ کافی سال پہلے باتیں طے ہو چکی تھیں اور پتہ چل چکا تھا کہ اصل دہشت گردی ہمارے ملک کے اندر کون کروا رہا ہے، کن راستوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، ان کے محرکات کیا ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں۔ اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ تمام ہی حکومتوں نے جو ہے وہ اس چیز کو، اس لائن کو ہی ٹو کیا ہے، جس کا کہ ذکر بیرسٹر صاحب نے بھی کیا کہ ظاہر ہے کہ پہلے تو ہم مطلب ہر چوک کے اوپر دھماکے ہو رہے تھے، کوئی شہر محفوظ نہیں تھا۔ خاص طور پر میں 2013 کا ذکر کروں گا کہ جب نواز شریف صاحب نے گورنمنٹ سنبھالی تھی تو مجھے یاد ہے کہ لاہور میں اس سے پہلے اتنے بڑے دھماکے ہو چکے تھے کہ وہاں پر مطلب ہے کہ جو ہماری عوام ہے، خاص طور پر ہماری افواج یا ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی شاختوں کے علاوہ بہت سارے لوگ جو تھے، جس میں آرے بازار کا دھماکہ، ایک ادھر ہائی کورٹ کے پاس دھماکہ ہوا تھا، اس طرح سے اور چیزیں ہوئی تھی، تو بہت زیادہ جانی نقصان ہو رہا تھا۔ لیکن اس وقت کی حکومت کی پلاننگ اور اسٹریٹجی اور اس وقت کی جو بھی ہماری افواج کی قیادت تھی، انہوں نے جو مل کے کام کیا تھا اس پر، تقریباً 95% دہشت گردی رکی، اور خاص طور پر کراچی کی بھی رونقیں بحال ہوئی۔ ظاہر ہے کہ نیچے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور اس وقت بھی وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت کا آپس میں اچھا ایک کوآرڈینیشن تھا لا اینڈ آرڈر پر۔ یہی وجہ تھی کہ اس میں، تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ معاملات تھم سکتے ہیں، یہ معاملات رک سکتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک چھوٹا سا اپنا ضرور پوائنٹ آف ویو آپ کے پروگرام کے حوالے سے دوں گا اور آپ کی توجہ بھی چاہوں گا کہ میری اس میں یہ نہیں کہہ رہا، ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میری یہاں پر کچھ تھوڑی سی اپروچ مختلف ہے۔ یہاں پر حکومت میں ہوتے ہوئے میرا ریاست اور حکومت سے ایک چھوٹا سا کارکن کی حیثیت سے ایک سوال بھی آپ کے پروگرام کی وضاحت سے، کہ جب ہم یہ لائن ڈرا کرتے ہیں کہ دہشت گردی کون کر رہا ہے اور ہم دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کریں گے، اور ہم یہ بھی بیانیہ ہمارا آتا ہے کہ ہماری اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے، تو زیرو ٹالرنس کا مطلب تو پھر یہی ہونا چاہیے نا کہ آپ جب کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، تو جو لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں، جو پارٹیز دہشت گردی میں ملوث ہیں، جن لوگوں نے اس دہشت گردی کو سپورٹ کیا، اس دہشت گردی میں براہ راست، بال واسطہ یا بلا واسطہ حصہ لیا، سب سے پہلے تو آپ کو وہ لائن ڈرا کرنی ہوگی
اور جب تک آپ وہ لائن ڈرا نہیں کریں گے آپ ملک کے اندر موجود دہشت گردوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تب تک آپ بیرون ملک بیٹھے دہشت گردوں کا اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکتے اور اس طرح سے پلاننگ کے ساتھ نہیں روک سکتے جس طرح سے کہ ہمیں روکنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 یہ گزارش ہے میری کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات ہیں وہ ایک سیاسی جو جتھا تھا وہ اس میں انوالو تھا، معذرت کے ساتھ میں کسی کا نام نہیں لے رہا کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، میں اس بحث پہ بھی نہیں پڑھ رہا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ دہشت گردی 9 مئی کی کرنے والا کون تھا، اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا. سر وہ تو احتجاج کرنے نکلے تھے نا، دہشت گردی تو حملہ، خودکش حملہ، دھماکہ، گولیاں، بندوقیں، احتجاج کو بھی آپ دہشت گردی بنا دیتے ہیں سر. میری معذرت کے ساتھ میری اپنا بات آپ مکمل ہونے دیں جس طرح سے آپ نے باقی میرے دوستوں کی ہونے دی. میں یہ گزارش کروں گا کہ ان دہشت گردی کے واقعات میں جو 9 مئی کو ہوئے تھے، پھر اس کے ماسٹر مائنڈز کا بھی آپ کو پتا ہے، اس کی آڈیو ویڈیوز بھی پوری دنیا نے سنی ہے. جب پشاور کا ریڈیو اسٹیشن جلا دیا گیا، جب ایم عالم کے جہاز کو آگ لگا دی گئی، جب شہداء کے مجسموں کو توڑ دیا گیا، پھر جب میاں والی اور کے پی کے جو ہماری تنصیبات تھی ان کے اوپر حملے ہو گئے، تو اور بہت ساری جگہیں جو ٹارگٹ کی گئی، فیصل آباد کا ISI کا آفس ٹارگٹ کیا گیا، اس طرح سے بے شمار، وہ ایک بڑی لمبی فہرست ہے، موٹر ویز کو جلایا گیا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ آج بھی سیاسی پارٹیز میں بھی معذرت کے ساتھ جتھے اور دہشت گرد گروہ موجود ہیں، معذرت میں آج ہماری جوڈیشری کے ذریعے سہولت کاریاں موجود ہیں، معذرت میں ہماری کمزوریاں ہمارے جوڈیشل سسٹم اور پروسیکیوشن میں موجود ہیں. بیرسٹر صاحب اس سے زیادہ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. مطلب ہے کہ ہم ہر جگہ پر کمپرومائز نظر آتے ہیں اور ہم بیانیہ ریاست کی طرف سے یہ بناتے ہیں کہ ہماری ان چیزوں کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جن لوگوں کو ایک طرف ہم مردے، میری گزارش سن لیں، ایک طرف ہم ان کو الزام دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے 9 مئی کے واقعات کیے، دوسری طرف ہم ان کو سیکورٹی کے اجلاس کے اندر آنے کی دعوت دیتے ہیں اور بٹھاتے ہیں، اور پھر ان کو سیاسی پارٹی تسلیم کرتے ہیں، سیاسی طاقت تسلیم. سر ایک جملہ مجھے ایڈ کرنے دینا سر، ایک جملہ. یہاں پر میرا ریاست سے یہ سوال ہے، میری یہ گزارش ہے کہ پھر ہم نے طالبان کو بھی اس سیکورٹی کے اجلاس میں بلانا چاہیے تھا، ان سے بھی ادھر بیٹھ کر بات ہونی چاہیے تھی نا. جب تک ہماری جینوئنلی زیرو ٹالرنس دہشت گردی کے اوپر نہیں ہوگی، بالکل جب تک آپ کہیں گے کہ نہیں یہ نون لیگ کا بندہ ہے، یہ پیپلز پارٹی کا بندہ ہے، یہ PTI، یہ سیاسی پارٹیز ہیں، ان کو تھوڑا سا مطلب ہے کہ ان کے لیے نرم کوشن رکھیں، ان کا سیاسی ایک بیانیہ بھی ہے، تب تک میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے بتا رہا ہوں آپ دہشت گردی کو کنٹرول نہیں. ٹھیک سر، اب آپ کی گریبان میں جھانکتے ہیں، PMLN کی بات کرتے ہیں. سر BLA کے فاؤنڈنگ ممبر ہربیار مری، ان کے بھائی گزین مری، PMLN کی ٹکٹ پر بلوچستان میں MPA وزیر، انہی کے ہربیار کے بھتیجے شاہزین مری کراچی میں بدماشی کر کے بلوچستان چلے گئے، پولیس پکڑ نہیں پائی. ڈونٹ یو تھنک کہ PMLN بھی پھر دہشت گردی میں سہولت کار ہوئی کیونکہ وہ اتنے خطرناک دہشت گردوں کے بھائیوں کو ایوان میں لے کر آ رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں، میں تو بالکل آپ کو بڑا کلیئرلی کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگر ایک آدمی کا بھائی دہشت گرد ہے تو ضروری نہیں کہ دوسرا بھی دہشت گرد ہے. پر مدد تو کرے گا اپنے بھائی کی سر. نہیں یہ نہیں، آپ بالکل، میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں. پھر سر PTI والوں کی پوری فیملیز کو کیوں اٹھایا سر؟ اگر ایک بندے کو ڈھونڈنے آ رہے تھے نہیں مل رہا تھا، پوری PTI والے اٹھا لیے. دیکھیں بات یہ ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ذمہ دار ہے، آپ معاملات کی تحقیق کریں. تحقیق کرنے والے اداروں کا کام ہے وہ تحقیق کریں، تحقیق کرنے والی ایجنسیز کا کام ہے کہ تحقیق کریں. PTI نے تو بحثیت پارٹی دہشت گردی میں حصہ لیا، PTI کا نام استعمال کر کے. سر اگر تحقیق کامیاب ہوتی تو ملک سے اسمگلنگ ختم ہو جاتی. سر تحقیق کبھی کامیاب نہیں ہوئی سر. نہیں دیکھیں بات یہ ہے، آپ بات گول نہ کریں، اور اس کے علاوہ مانے نہ کہ عدالتوں میں بھی ان پارٹیز کے لیے ایک ہمدردی کا کشن ہے. گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے، ججوں کے بارے میں خطوط لکھے جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جج وہ تھے جو محبت عمرانی میں گرفتار بلوچ صاحب with all due respect sir I apologize، آپ سے میں دہشت گردی کی بات کر رہا ہوں، آپ ہر بات کو PTI پہ لے جاتے ہیں سر، آپ گول کر جاتے ہیں مجھے بھی سر. نہیں میں غلط ہوں؟ چلیں
چلیں بریک کے بعد بات ہوگی بیڈ گورننس، مس مینجمنٹ اور کرپشن کی، جس کا اعتراف ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کر لیا، وزیر اعظم وزیر دفاع نے بھی کر لیا. خاتمہ کوئی نہیں کر سکتا، کیوں؟ ویل فائنڈ آؤٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ویورز. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، بات کریں گے اس ایسے پرابلم کی جس کا ذکر تو ہر کوئی کرتا ہے، جانتے وزیر اعظم آرمی چیف بھی ہیں، حل کسی کے پاس نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں بیڈ گورننس اور کرپشن کی. بیرسٹر عامر حسن صاحب، میں آپ سے شروع کروں گا. یہ راؤنڈ بہت ضروری ہے کیونکہ کل کے اجلاس میں ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کہہ دیا ہے، ہمارے آرمی چیف نے کہا سر گورننس کے خلا کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے. ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں ہمارا حکومتی سٹرکچر یا تو غیر فعال ہے یا تو انتہائی کرپٹ ہے. سر یہ جو حکومتی سٹرکچر ہے جو غیر فعال یعنی کام ہی نہیں کر رہا، کرپٹ ہے، یہ تو بچہ جانتا ہے. آرمی چیف نے ایوان میں بھی یہ بات کہہ دی ہے، وزیر دفاع نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا ہے. ہم کیوں نہیں اپنی بیڈ گورننس، اپنی مس مینجمنٹ اور کرپشن کے خاتمے کے لیے کمیٹیاں بناتے؟ ہم نے ابھی دیکھا آج ہمارے نائب وزیر اعظم وہ چینی کی قیمتوں کے اوپر آ گئے کہ ہاں جی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنا دی ہے. وہی چینی جو 10 دن پہلے ہم نے افغانستان ایکسپورٹ کر کے فخر کا کیا تھا کہ بڑا ہم نے کمال کیا ہے، اور پھر وہی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، اب قیمتیں اوپر جا رہی ہیں تو کمیٹی بنا دی ہے. پر سیڈلی ہم نے کسی کرپٹ افسر کو کبھی مثال نہیں بنایا، کوئی تختہ دار پہ نہیں لٹکایا کہ بھائی یہ بہت کرپٹ تھا، اس کو پھانسی دے دو. ہم نے آج تک کرپٹ لوگوں کو کبھی ایگزامپلری پنشمنٹ نہیں دی گئی. سسٹم پورا کا پورا کرپٹ اور غیر فعال یعنی کام ہی نہیں کر رہا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی کیوں بڑھ رہی ہے اور ہر چیز کا الزام پی ٹی آئی پہ لگاتے ہیں. بیرسٹر عامر حسن صاحب، از دیٹ فیئر سر؟ جی دیکھیے، اس میں تو کسی پارٹی کی بات نہیں ہے. جب پاکستان بنا تھا تو جو پہلی سپیچ کی تھی بانی پاکستان نے جناح صاحب نے، انہوں نے اس میں ایک تو یہ کرپشن کی بات کی تھی اور ایک ذخیرہ اندوزی کی بات کی تھی کہ یہ قوم کے رگو پے میں ہے اور وہ ہے، اسے آپ انکار نہیں کر سکتے. دوسرا یہ جب رمضان کا مہینہ آپ نے چینی کے ایشو کی بات کی تو یہ مسلمانوں کا اور بالخصوص پاکستانی مسلمانوں کا یہ تو امتیاز ہے کہ اس مہینے کے اندر منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، کرپشن اور گندگی بیچنا یہ عادت ہے. اب اس پہ کیا کیا جائے؟ بالکل اچھا، ایک گورننس پہ آتے ہیں جی. ایک تو گورنمنٹ ہوتی ہے، ایگزیکٹو جو ہے وہ مشتمل ہے ایک سیاسی جو اسے دیکھتے ہیں، بہتر کرنا چاہیے انہیں، وہ ایگزیکٹو کو ہیڈ کرتے ہیں. لیکن جو پوری ایگزیکٹو مشتمل ہے وہ آپ کی بیوروکریسی پہ، آپ کے سرکاری ملازمین پہ، آپ کے جو ادارے ہیں ان پہ مشتمل ہے. اب یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ حکومت میں نیچے سے شروع ہوتا ہوں کہ اگر کسی ملازم کو 60,000 روپیہ تنخواہ دے رہی ہے تو وہ 60,000 پہ کام نہیں کرتا، وہ اس 1,000 روپے پہ یا 5,000 جو اسے رشوت ملتی ہے اس کا کام کرتا ہے، 60,000 والے کا کام نہیں کرتا. اب آپ اس پہ صرف چند سیاستدانوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. اچھا، اب یہ بہتر کیسے ہوگی؟ بہتر تب ہوگی جب پارلیمنٹ عوام کے حقیقی نمائندوں کے اوپر مشتمل ہوگی. اور اس کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی ایک جماعت کے، ہر جماعت کے اندر گراس روٹ لیول سے لوگ آئیں گے، عام لوگ آئیں گے. یعنی کہ کسانوں کی نمائندگی کسان کریں گے نہ کہ جاگیردار، مزدوروں کی نمائندگی جو کہ اکثریت میں ہے مزدور کریں گے نہ کہ صنعت کار. پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں کی نمائندگی پڑھے لکھے لوگ تعلیم یافتہ نوجوان کریں گے نہ کہ سرمایہ دار. تو اگر یہ چیزیں ہونے لگیں گی تو پھر حقیقی آوازیں پارلیمنٹ میں پہنچیں گی. جب وہ لوگ آئیں گے وہ اپنے مسائل سے واقف ہوں گے کہ یہ بجلی مہنگی کیوں ہے، یہ رمضان میں چینی مہنگی کیوں ہو جاتی ہے، تو پھر وہ پہلے سے اس ایگزیکٹو کو بہتر کریں گے. دوسرا یہ جو آپ کی بیوروکریسی کی ہڈ حرامی ہے، اب اس کے اوپر بھی ایک اچھا خاصے آپ نے کہا کاروائی ہوئی ہے. ایک دفعہ آپ کو 303 تھے یہ سرکاری افسران، انہیں معطل کیا گیا. سر یہ 303 کا آپ نے بڑا کمال ذکر کیا ہے، پلیز ایکسپلین بتائیے ویورز کو. اکرام اللہ نیازی صاحب بھی کرپٹ افسر تھے جنہیں نکالا گیا تھا، اور اللہ کہ آج ان کی اولاد کرپشن کے خلاف جہاد کر رہی ہے. لیکن بہرحال اچھی بات ہے. لیکن میں آگے بڑھتا ہوں کہ اسے ایسی مثالوں کو بڑھا دینا چاہیے اور بہت زیادہ. دیکھیے میں تو کہتا ہوں کہ صرف یہ کرپشن کے معاملے میں، ذخیرہ اندوزی کے معاملے میں، ایون دہشت گردی کے معاملے میں جن جماعتوں نے، میں ایگری کرتا ہوں گور صاحب سے، بلوچ صاحب سے، کہ جماعتوں کے اندر رہے ہیں، لیکن دیکھیے نا وہ ہم کہتے ہیں نا کہ 100 داغ ہیں اس دل پہ بجز داغ ندامت. پیپلز پارٹی دہشت گردی کا شکار ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں کبھی نہ کبھی ان کی ہمدرد رہی ہیں، ان کا حصہ رہی ہیں.
تیمور ملک صاحب، آپ کی نظر میں مس مینجمنٹ، بیڈ گورننس اور کرپشن کا علاج کیا سر؟ جی دیکھیں، پہلے تو یہ بیرسٹر عامر حسن صاحب نے بڑی کچھ اچھی باتیں کی، خاص طور پہ جو انہوں نے حقیقی نمائندوں کی بات کی، وہ تو میرے بڑے دل کو لگی کہ واقعی میری جیسی آوازیں پارلیمان میں ہوتی تو شاید کوئی اور طرح ہم بات چیت کر رہے ہوتے. لیکن جو انہوں نے یہ بات کی کہ بالکل ہائیبرڈ نظام نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں ساتھ ہی اب گورننس کی جہاں تک بات ہے اور دہشت گردی کا ظاہر ہے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا اب ٹاپک ہی اس وقت یہ ہے. تو جو علی گوہر بلوچ صاحب نے بات کی، میں صرف اس بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہوں گا کہ دیکھیں، اگر آپ کے ادارے، آپ کی پروسیکیوشن، آپ کی انسداد دہشت گردی کی عدالتیں وہ سیاسی ورکرز اور سیاسی قائدین کے ہی سارا دن کیسز چلائیں گی تو اصل دہشت گردی کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو لگا اور آپ کے پاس ثبوت ہیں کہ جی جن جگہوں کا انہوں نے ذکر کیا وہاں پہ کوئی ایسی چیزیں ہوئیں جو قانون کے خلاف تھیں، اس میں کچھ لوگ ملوث تھے، تو بالکل ان کو کرمنل لاز آف پاکستان کے تحت آپ عام عدالتوں میں، نہ کہ ملٹری کورٹس میں، نہ کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں، کرمنل کورٹس میں آپ ان کو پاکستان پینل کوڈ کے تحت ٹرائی کریں، آپ ان کو جن کے خلاف ثبوت ہیں ان کو سزائیں دیں. لیکن آپ نے پورا نظام اور ایک نیریٹو ہی بنا دیا ہے کہ اب آپ نے دہشت گردی کی، احتجاج کی اور درمیان میں ان چیزوں کی آپ نے لائن ہی ختم کر دی ہے. تو جو اصل دہشت گرد ہیں ان کے اوپر کوئی اس وقت فوکس ہی نہیں ہے ریاست کا. تو جس وقت ہم کھڑے ہیں، ایک تو میری گزارش یہ ہوگی، اور دیکھیں میں بہت پاکستان فرسٹ بلیو کرنے والا شخص ہوں. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم کو مل کے کام کرنا ہے. اس پہ میں ان دونوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنے کو تیار ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ریاست کو بھی، ہماری وفاق کو، صوبائی حکومتوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومتی وسائل کس طرف لگ رہے ہیں. ابھی بھی ٹائم ہے، ہمیں اپنے نظام کو جس طرف فوکس کرنا چاہیے اس طرف فوکس کرنا چاہیے. انسداد دہشت گردی کریں، صحیح معنوں میں کریں، اور خام خواہ کی اپنی جو سیاسی عداوتیں ہیں اس کے پیچھے 2 سال سے ابھی تک تو پراپر ایک کیس میں بھی چارج فریم ہو کے سزا نہیں ہوئی 9 مئی کی، تو کیا بات کرتے ہیں. 9 مئی کے بعد 8 فروری کا الیکشن ہوا. میرے جیسے پہلی دفعہ الیکشن لڑنے والے نے ایک سابق وزیر اعظم کو بتا دیا کہ الیکشن کیا ہوتا ہے اور عوام کدھر کھڑی ہے. تو بات تو یہ ہے کہ جو حقیقی نمائندوں کی بات ہوئی اس پہ اگر آپ عمل نہیں کرنے دیں گے، آپ عدالتوں کو، پروسیکیوشن کو، دوسروں کو دوسری طرف استعمال کریں گے، تو پھر نیچرلی جو اس طرح کے فیلئرز تو ہوں گے، المیہ بڑھے گا. تو یہ گورننس گیپ ہی ہے، یہ بھی گورننس گیپ ہے. بالکل ٹھیک. بلوچ صاحب، میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے سر، آپ کے چھوٹے بھائی ہونے کے ناطے. وہ یہ ریکویسٹ ہے سر کہ جس طرح آج وزیر اعظم نے چینی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے وہ رسپانسبل کمیٹی بنائی ہے، ایک کمیٹی وزیر اعظم سے کہی ہے کہ اور بنائیں. وہ کمیٹی یہ چیک کرے کہ کرپشن کا لیول پاکستان میں کہاں کہاں کتنا ہے، خاص طور پہ جو کرپشن روکنے والے ادارے ہیں، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اینٹی کرپشن کے جو ڈپارٹمنٹ صوبوں میں بنے ہوئے ہیں، وہ کتنے کرپٹ ہو گئے ہیں. کیونکہ سیڈلی جس طرح ابھی بیرسٹر عامر حسن صاحب نے بتایا کہ قائد اعظم نے بھی اس کرپشن کا ذکر کر دیا تھا جو ہمارے ڈی این اے اور خون کا حصہ بن چکی ہے. اس کرپشن کے خاتمے کے لیے کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے. آرمی چیف صاحب نے اشارہ کر دیا، وزیر دفاع صاحب نے بھی اشارہ کر دیا، بتا دیا روٹ کاز پرابلم مس مینجمنٹ، بیڈ گورننس اور کرپشن ہے. لیکن ہمارے حکمراں کرپشن کو شاید پسند کرتے ہیں، اس لیے اس کے خاتمے کے لیے اقدامات نہیں کرتے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی کمیٹی نہیں بننے کی سر؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے بھی مطلب ہے کہ اقتدار میں آتے ہی کچھ اقدامات ایسے کیے ہیں کہ جس میں مطلب ہے کہ جو ایک میکنزم، اور بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے بیوروکریسی کا ایسا نظام ہے جو کہ گتھیاں جو ہیں وہ سلجھنے کا نام ہی نہیں لیتا، اور وہ کہیں نہ کہیں سے ٹیکنیکلی جا کر مطلب ہے کہ اس کی جو روٹس ہیں وہ کرپشن کے ساتھ جا کر ملتی ہیں اور وہ نظام چلی جا رہا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک یوٹیلٹی سٹورز کا ادارہ تھا جو پرائم منسٹر نے بند کیا ہے. میں آج بھی اتفاق کرتا ہوں کہ ادارے جو ہیں وہ اس طرح سے مطلب ہے کہ بند کرنے کوئی صرف حل نہیں ہے. ہاں، ایک تو ڈاؤن سائزنگ بھی کرنی چاہیے جو کہ جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں نے جہاں خاص طور پہ بیوروکریسی کا ذکر کیا ہے
کہ ایک ایسا نظام بنا جاتا ہے, اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے کہ جس کے ذریعے کرپشن کی جاتی ہے. ایک پی ڈبلیو ڈی کا ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ڈیولپمنٹ سکیمز کرتا تھا, اس کو بند کیا گیا ہے. وقتی طور پر میں یہ نہیں کہتا کہ ان امپلائیز کا کوئی پرسان حال نہ ہو یا پوچھا, جو ان کے جائز حقوق ہیں یا کسی جگہ پر ان کو مرج کیا جاتا ہے تو کریں, لیکن اربوں روپے ہر حکومت کے دور میں ضائع ہوتے رہے یوٹیلٹی اسٹورز کے نام پر. گراس روٹ لیول پر آپ مجھے خود بتا دیں, آپ نے کسی یوٹیلٹی اسٹور سے کبھی جا کر سستی گروسری کی ہو؟ انریلیونٹ چیزیں پڑی ہوتی تھی وہاں پر. سر آئیں نا ذرا, ریونیو کے اوپر آئیں, اریگیشن کے اوپر آئیں, زمینوں کے کھاتوں کے اوپر آئیں, قبضوں کے اوپر آئیں, کڈنیپنگ کے اوپر آئیں, رینسم کے اوپر آئیں. ایوری ویئر کہیں نہ کہیں کرپشن کی آپ کو سہولت کاری نظام کے اندر ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ایوری ویئر. وزیر اعظم بھی سہولت کار ہیں سسٹم میں سر؟ نہیں, وزیر اعظم دیکھیں وزیر اعظم بالکل سہولت کار نہیں ہے. بحیثیت انسان وہ جو ہے وہ ان کی, میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب کی اس لیول پر بالکل زیرو ٹالرنس ہے. اور جو میں نے ان کے ساتھ بڑے قریب رہ کر بھی کام کیا ہے, ابھی ہم اکٹھے ہی مطلب ادائے رہ کے, میں اس پارٹی کے ہی کارکن ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تو بالکل زیرو ٹالرنس ہے. لیکن ظاہر ہے نظام ایسا بنا ہوا, وزیر اعظم بھی اس نظام کے اندر بیٹھا ہے نا, اس کی بھی کوئی لمٹس ہیں, اس کے بھی کچھ اختیارات ہیں. لیکن میں ان کو اس بات پہ ان کو داد دیتا ہوں کہ وہ ریفارمز کر رہے ہیں, ان کی توجہ اس طرف مرکوز ہے اور وہ اس پر محنت کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کا ذکر سر ان کے بڑے بھائی 3 بار کے وزیر اعظم ہیں, وہ خود دوسری بار وزیر اعظم بنے ہیں, 3 بار وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں, اب آپ ان کو داد دے رہے ہیں کہ وہ ریفارمز کر رہے ہیں. جی بالکل. نواز شریف صاحب کی جب بھی حکومت بنی ہے تو وہ 3 چھوڑے 4 بار بنی ہے, اس کو کبھی بھی ان کا ٹینیور پورا نہیں ہوا اور ان کی ہمیشہ ٹانگیں کھینچی گئی ہیں. بالکل ہمارے اس شعبے میں بھی جس طرح سے میں نے دہشت گردی کا ذکر کیا, میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہر شعبے میں ریفارمز کی ضرورت ہے. لیکن آیا ہم اس طرح سے ریفارم کر پانے میں کامیاب ہوں گے جس طرح سے کیا ہم بالکل ابھی بھی میرا بھائی میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی والے دہشت گرد نہیں ہیں تو بالکل ان کو کہنا چاہیے, ان کو بہت شکریہ. آئی ایم آؤٹ آف ٹائم. علی گور بلوچ صاحب تھینک یو. تیمور ملک صاحب آپ کا بھی شکریہ. دہشت گردی کی کارروائیاں کی ہیں تو پھر ان کے ساتھ سلوک دہشت گردوں. عامر حسن صاحب آپ کا بھی بہت مشکور, شکر گزار ہوں. اور میں یہاں پہ پروگرام کا اختتام کروں گا آقا رحمۃ اللہ العالمین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان سے. آقا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہماری حکومت اور حکمرانوں کا کرپشن کے خاتمے کی نیت ہی نظر نہیں آ رہی ہے. کیسے خاتمہ ہوگا؟ پہلے نیت تو پیدا کریں, کیونکہ آپ جانتے ہیں جو باتیں بھی آپ نے سنی ہیں, سہولت کاری ہر جگہ ہے. مجھے اجازت دیجیے. I'll see you soon. اللہ حافظ.